الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف میں۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات ہمارے پاس کافی جمع ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کا شاید یہ آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام عید کے دن ہوگا، تو آج ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے زیادہ سوال شامل کیے۔ پہلا سوال روحیہ بشارت انگلینڈ سے، یہ کہتے ہیں شب قدر کو ملائکہ کے ساتھ ارواح بھی دنیا میں آتی ہیں، ملائکہ تو فرشتے ہوئے، یہاں ارواح سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، تو بعض حضرات نے تو روح سے روح الامین مراد لے کر فرمایا کہ عام فرشتے بھی آتے ہیں اور جبرائیل امین بھی۔ صحیح۔ دوسرے حضرات نے اس سے ارواح مراد لی ہے کہ جو ارواح نجات میں ہوتی ہیں تو وہ بھی شب قدر کو انہیں فرصت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے صحیح کہ وہ زمین پہ آئیں برزخ سے، صحیح، اور وہ بھی آتے ہیں اور پھر اپنے پچھلے خاندان کے، اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہیں۔ صحیح، اگر بچے راہ راست پہ ہوں، نیک ہوں تو خوشی ہوتی ہے، بھٹک چکے ہوں تو بد دل ہوتے ہیں۔ صحیح، تو بالکل یہ صحیح۔ دو تعبیریں اس کی ٹھیک ہے۔ علماء نے۔ اور یہ جو ارواح، دوسری جو اس کی تعبیر ہے، ارواح جو آتی ہیں تو یہ صرف شب قدر کو ہی آتی ہیں یا عام دنوں میں یا جی عام؟ نہیں، ارواح برزخ میں روح سفر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ جو قوت پرواز ہوتی ہے، یہ روح اگر دنیا میں حاصل کر لے ٹھیک ہے، تو برزخ میں بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو جسے آپ تصوف کہتے ہیں، یہ یہی چیز ہے کہ دنیا میں ذکر الہی سے اور شیخ کی توجہ سے، اور شیخ توجہ ذاتی نہیں دیتا، وہ سلسلہ در سلسلہ روایت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، صحیح، اور وہ توجہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح، یہ ہمارے پروگراموں میں کئی دفعہ گزر چکا کہ ارشادات عالی کا مقام اپنا ہے اور کیفیات کا اور توجہ کا مقام اپنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ اس میں تصوف کے سلاسل میں سیر کعبہ، فنا فی الرسول، مراقبات آسمانوں سے بالا تر شروع ہوئی، عرش عظیم کے دروازے سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پھر جہاں تک اللہ کسی کو لے جائے۔ سبحان تو اللہ، جن ارواح میں وہ قوت پرواز جنہوں نے دنیا میں حاصل کی، صحیح، وہ برزخ میں بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ سبحان آئیں یا نہ آئیں، آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، صحیح، دنیا میں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، صحیح، صحیح، نہ آنا چاہیں وہ الگ بات ہے۔ وہ الگ بات ہے، بالکل صحیح، لیکن یہ بڑے عقل قلیل لوگ ہوتے ہیں جو بالکل صحیح، دنیا میں یہ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ اکثریت کو اس کا ادراک و احساس ہی نہیں ہے، پتہ بالکل ہی ایسی، نہیں، بالکل ایسی ہے، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ بے شک، تو یہ سلاسل تصوف جو ہے، ان کی اصل یہی ہے
کام سارے ایک ہی کرتے ہیں، کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کام ایک ہی ہے، اس کے کرنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ انداز الگ الگ ہیں، تو اس بالکل طرح سلسلے مختلف ہیں۔ تو اٹ مینس کہ یہ تو بہت ضروری ہوا کہ یہ جو ہماری ابھی جو زندگی ہے یہ تو چند سالہ زندگی ہے، میکسیمم 100 سال جی لیں گے، اس سے زیادہ کیا جینا ہے، لیکن وہ جو ایک زندگی ابدی زندگی ہے اس میں ایک چیز ہمارے اگر کام آ رہی ہے تو اس میں تو ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا ادراک بھی تو ہم ادراک اس بھی تو زندگی ہے۔ میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اس زندگی کا خیال تک خیال نہیں، تک نہیں آتا، بالکل صحیح بات۔ وقتی لذتیں اور لمحاتی جوش و جذبہ اور اپنی بڑائی کا احساس اور زیادہ دولت سمیٹنے کا احساس، بس اس میں دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ دنیا کو دنیا کہتے اسی لیے ہیں نا کہ دنیا کا مطلب ہے قریب ترش ہے، صحیح، بالکل صحیح، تو یہ چونکہ سامنے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، اس تک پہنچنے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے۔ یہ مادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ نور ایمان سے نظر آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ چونکہ ہم اس طرف متوجہ، ہم موروثی مسلمان ہیں، وراثت میں اسلام مل گیا، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے، بالکل صحیح۔ شاید اگر ہم غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے تو وہی مر جاتے۔ اور یہ سوچتے بھی نہ کہ ہم اس پہ اسٹڈی کریں یا اس طرف جائیں، یعنی بالکل جب ہمیں صحیح بات ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ساری زندگی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اصل اسلام کی اساس کیا ہے کیا ہے، بالکل صحیح، اور اصلی نعمت کیا ہے، تو اگر غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے تو وہی مر جاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، تو یہ اس طرح سے ہے، لیکن عموماً وہ آتے کم ہیں، کم آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ جیسا فرماتے ہیں اس طرف کہ مصروف رہتے ہیں، اس طرف ظاہر ہے جن کو ادھر وہاں کی رہنا لذتیں پسند مل کرتے گئیں وہ پھر یہاں کیا لینے۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کریں گے محمد اسماعیل لاہور سے، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے اور یہ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ صدقہ و خیرات دونوں ہم معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، صدقہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ اسے کچھ دے جس کے پاس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہیو اینڈ ہیو ناٹ۔ بالکل صحیح، تو جس کے پاس ہے وہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی دیتا ہے جس کے پاس کچھ کچھ نہیں، نہیں ہے، اسی کو صدقہ کہتے ہیں، اسی کو خیرات کہتے ہیں، بالکل صحیح، یہ ہم بالکل مانتے صحیح۔ ہیں۔ اور اچھا، اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے اپنی وجہ سے ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، وہ حد حرام ہے، وہ اس لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو دے دینا چاہیے، یا جو جینوئنلی کسی مجبوری کے تحت اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو دینا اللہ چاہیے؟ کریم نے اس کی ریزن کو زیر بحث نہیں فرمایا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، جیسا بھی ہے سبحان اللہ، وہ سبحان معاملہ اللہ، اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اس سے اللہ پوچھے گا کہ تجھے میں نے صحت دی، ہمت دی، تو نے کام کیوں نہیں کیا، یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ سبحان اللہ، ہم اس کی تفتیش کے مکلف نہیں ہیں، نہیں ہے، ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ بندہ کمزور ہے یا محتاج ہے، اس کی مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں اپنے کیے کا اجر ملے گا، اللہ اگر اکبر، وہ کام نہیں کرتا اور مفت کی لے کے کھاتا ہے تو اللہ کریم اس سے پوچھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے اسلام کے اندر، کیا خوبصورتی ہے۔ تو ہم صدقہ دینے والا اس بات کا مکلف نہیں ہے، نہیں ہے۔ صرف یہ جانے کہ یہ محتاج ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں، تو جو اپنے پاس سے ہو سکے اسے ضرور دے۔ ضرور دیں، اس بالکل کی اللہ کریم نے بھی ترغیب دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے۔ اس میں زکوٰۃ تو فرض ہو گئی، صحیح، یعنی وہ تو جو ہیو ناٹ ہے ان کا حصہ ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے اسلام میں کہ اسلامی حکومت ساری زکوٰۃ جمع کرے، ٹھیک ہے، مستحقین کا تعین کرے، ان تک پہنچائے، صحیح، بالکل رفع صحیح، عامہ کے کام کرے، اپنی اسٹیٹ کی ضرورتوں پہ خرچ کرے، یہ تو ہوتا ہے، ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، قاعدہ ہے۔ صحیح، تو اگر ریاست نہیں کر رہی تو زکوٰۃ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اسے دینی چاہیے، پھر اپنی سوادی پر دے۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، احسان نہیں ہے۔ بالکل وہ تو دینا ہی ہے، جو آپ صدقہ کرتے ہیں یہ احسان بھی ہے، صحیح، بالکل وہ صحیح، آپ پر فرض نہیں تھا لیکن آپ نے کسی کو محتاج دیکھا اور اس کی مدد کر دی، تو اس کا اجر عند اللہ اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ،
زکوٰۃ دی آپ نے فرض ادا کیا، وہ آپ کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، اس کا اجر الگ ہے، اس کا الگ۔ اچھا، ایک شخص کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اور اس کو اگر کچھ پیسے مل جائیں تو اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے، اور وہ اس کو ویسے ہی اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ خیرات میں آئے گا؟ خیرات میں صحیح، یہ سب کے ہی ہوگا۔ صدقہ اور خیرات میں، ٹھیک ہے۔ زوبیہ ارشد ہیں اٹک سے، حضرت جی اگر کسی کو پہلی طاق رات ہی میں پتہ چل جائے کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی ہے تو کیا پھر بھی اسے باقی کی طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے؟ بچے کسی کو 1 مہینے کی تنخواہ مل جائے پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، کام تو پورا کرنا ہے نا جی۔ یا 1 سال کے آخر پہ وہ کہتے ہیں جی 1 تنخواہ آپ کو بونس میں دیتے ہیں، بونس میں دے دی، پھر آئندہ وہ کام چھوڑ دے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ تو کرنا ہے۔ اگر دنیا میں یہ اصول لاگو ہے اللہ اکبر، تو آخرت میں اللہ کرے آپ کو ہر سال لیلۃ القدر مل جائے، اور یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، اور پھر تو زیادہ کرنا چاہیے کہ لیلۃ القدر جیسی چیز آپ کو مل گئی تو اب تو پھر تو آپ کو وہ لذت ملے گی کہ سبحان اللہ۔ آپ پھر تلاش کرتے پھرتے ہوں گے اللہ، کہ کب رمضان آئے، کب میں روزے رکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ طلب ختم نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال نبیل لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں رمضان المبارک میں شادیاں نہیں کی جاتی، حضرت جی کیا شرعاً رمضان میں شادی کرنا ممنوع ہے؟ سال کے کسی دن شادی کرنا ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات لوگوں کی اپنی سہولت اور فرصت کی ہوتی ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتے رمضان میں، اگر رمضان میں کریں تو بڑا مزیدار ہو، افطاری دیں، کھانا کھلائیں، رخصت کر دیں، ثواب بھی ملے، ثواب بھی ملے اور شادی بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، بڑا صحیح۔ مزیدار ہو۔ لیکن وہ اپنی کچھ مجبوریاں، کچھ روایات، ٹھیک ہے، تو یہ رسومات اور مجبوریاں مل کر یہ کرتی ہیں، ورنہ شادی رات دن صبح شام کسی دن ہفتہ جمعہ اتوار محرم رمضان کسی میں منع نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جب بھی کوئی 2 مرد عورت آپس میں نکاح کریں گے، جب بھی کریں گے ہو جائے گا، بالکل صحیح، جب بھی طلاق دیں گے ہو جائے جیسا گی، فرماتے ہیں طلاق ہو سکتی ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بھی طلاق دیں گے ہو سمپل سی جائے گی، بات، جب نکاح کریں گے ہو جائے گا۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا اور واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کچھ سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں کوئی کوسچن ای میل کرنا چاہیں تو ای میل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ہے almustir.tv، اس پہ جائیے اور وہاں سے آپ کو ایک لنک ملے گا جس میں کوسچنز کے آپشن میں جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر آصفہ اکرم ہے لاہور سے، اعتکاف کی اصل روح کیا ہے؟ ایک صوفی اعتکاف سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ مخلوق سے کلی طور پر کٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، صحیح، اس کا مقصد بھی یہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ رحمت الہی تو ہمہ وقت برس رہی ہے، اور عمومی رحمت میں کافر بھی اور گناہگار بھی سب شریک ہیں، صحیح، ایک سیل کو پال رہا ہے، ایک بندے کی نگاہ کو ٹھیک رکھے ہوئے ہے، ایک باڈی کے جسے میں حیات ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری کر رہا ہے، تو رحمت عامہ تو عام ہے، صحیح، رحمت خاصہ جو ہے جس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے اس کے لیے عبادات ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کلی طور پر دنیا سے کٹ کر
خواتین جائے نماز پر بیٹھ کر اور مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر متوجہ اللہ ہو جاتے، بالکل ٹھیک، اور جتنی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کر سکیں وہ کرتے ہیں۔ صحیح، اور اس کا ہمارے پاس جو ہے امتحان یا پتہ کیسے چلے، وہ ہماری عملی زندگی اور ہمارے عقائد اور توقعات سے چلتا ہے سبحان اللہ، کہ ہماری توقعات اگر اللہ کی طرف وابستہ ہو گئی، مخلوق سے اٹھ گئی، تو ہمیں اعتکاف کا فائدہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو گئے اور نیکیوں کی طرف ہم چل پڑے، اور گناہ کی تلخی محسوس ہو، برائی کڑوی لگنے لگ جائے، تو ہمیں برکات الہی نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ایک رسم ہے، چلو اللہ مہربانی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ایک طالبہ ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بات تو یہ وہی ہے، اس کا جواب تو آلموسٹ ہو گیا۔ فضیلت یہی ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور رحمت الہی کو سمیٹتا ہے۔ بالکل صحیح۔ محمد سائر فاروق، کیا کچھ کھائے پیے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ روزے کے اوقات ہیں، کھانا پینا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایسا بھی ہے کہ کچھ نہیں تو پانی کا گھونٹ ہی پی لو، لیکن سحری کی اپنی برکات ہیں۔ صحیح، ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو فرمایا چھوڑو نہیں، ایک گھونٹ پانی ہی پی لو۔ بالکل ٹھیک، روزے کی اپنی ایک شرط ہے کہ طلوع فجر سے آپ کھانا پینا ترک کر دیں غروب آفتاب تک۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اس میں آپ نے غروب آفتاب کا کیا کھانا ہے اور طلوع فجر سے پہلے کیا، یہ اس سے روزہ بحث نہیں کرتا۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی نے کھایا ہے نہیں کھایا، نہیں کھایا وہ نہیں ہے، لیکن اس دوران نہیں کھانا، نہ پینا ہے، بالکل ٹھیک ہو، بالکل صحیح۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، عظمت عظمی کراچی سے، کہا جاتا ہے کہ فدیہ اتنا ادا کرنا چاہیے جتنا وہ شخص اپنی خوراک پہ خرچ کرتا ہو، لیکن روزہ تو بیمار یا کمزور ہی چھوڑتا ہے، تو ایک کمزور یا بیمار کی خوراک تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ایک صحت مند انسان اس خرچ میں کیا کھا پائے گا؟ بڑا سادہ آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، خوراک سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ بیڈ پر ہے بیمار ہے تو کیا کھا، تو کیا کھا رہے، ٹھیک ہے، خوراک سے مراد ہوتی ہے کہ ان کی فیملی میں نارمل لائف کیا ہے، بالکل صحیح، بالکل کس صحیح، سٹینڈرڈ کی ہے، کتنا کھاتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، ایک آدمی 5,000 6,000 7,000 تنخواہ لیتے ہے، 6-7 بچوں سمیت اس میں مہینہ بسر کر لیتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارا مہینے کا بل لاکھوں میں چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے، تو ہم اس کی خوراک کو معیار نہ بنائیں۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح، جو جنرلی آپ کے گھر میں فی کس خرچ آتا ہے اندازہ کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک تو ہے، اس کے مطابق کریں۔ یہ نہیں کہ جب بیمار ہوئے تو اس دن جو کیا کھایا۔ صحیح، 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 ٹھیک ہے، مطلب اس دن پہ نہیں جانا، یہ دیکھنا ہے کہ کس سٹینڈرڈ میں زندگی جو آپ بسر کی رہی ہے، عمومی زندگی ہے بسر تو ہو رہی ہے، آپ کا بالکل ٹھیک کھانے ہے، پینے اخراجات کا معیار کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے معیار زندگی سے بھئی دیکھو، ہم لوگ جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہمارے گھر میں ملازم بھی کام کرتے ہیں، ہم جو انہیں تنخواہ دیتے ہیں وہ بھی ہمارے کھانے پینے کے اخراجات میں ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، 2 ملازم ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، تو بالکل ان میں کوئی باورچی ہوگا، کوئی دھوبی ہوگا، کوئی اس طرح کے ہی ہوں گے نا، صحیح بات ہے، تو وہ بھی ہمارے روزمرہ کے اخراجات میں شامل ہیں۔ صحیح، اب ہمارا کھانا، اور کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، ان کا کھانا ایک معیار کا تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اتنا سختی سے حساب کر رہے ہیں، اگر اس نے اتنی سختی سے حساب کیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں آپ نے اس کا آخرت میں اجر لینا ہے، ایک کھلے دل سے کریں۔ کریں، سبحان اللہ، اگر آپ کو 50 روپے سمجھ آتے ہیں کہ میرا روزانہ خرچ ہے تو 55 دیں، 55 دے دیں، 100 ہے تو 110 دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیادتی کریں، اس میں ہیلے بہانے نہ نہ کریں، کریں، بالکل ٹھیک، یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔
اور اسی نے کام آنا ہے، اسی نے کام ہے۔ وہ جو یہاں باقی رہ جانا ہے وہ وہ تو باقی رہ لوگوں جانا کا ہے، ہے۔ وہ لوگوں کا ہے۔ احمد علی ہے کراچی سے، کیا اعتکاف 10 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بچے، اعتکاف جو نفل ہے وہ تو چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، اچھا، کہ آپ مسجد میں وضو کر کے جائیں اور نیت کر کے بیٹھ جائیں 2 گھنٹے، گھنٹہ، چند گھنٹے، تو بھی اعتکاف ہے۔ اچھا، صحیح، نفل کی کوئی قید نہیں۔ ٹھیک جو ہے، سنت اعتکاف ہے یہ جب 20واں روزہ ختم ہوتا ہے تو 21 رمضان شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک چونکہ ہے، اسلام میں تو سورج ڈوبا اگلا دن شروع شروع ہو، ہو جاتا ہے، اس وقت آپ مسجد میں جائیں اور چاند، شوال کا چاند نکلے تو آپ، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، جو نفلی اعتکاف ہے اس کے لیے کوئی آپ ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہے، نماز پڑھ، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، صحیح، کوئی اعتکاف بالکل کا صحیح، ثواب بھی مل جائے گا۔ اور وہ جتنی بار بھی آپ کر لیں وہ کر نفلی لیں۔ عبادت ہے، وہ ثواب ملتا رہے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ساری بتاتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریر سننے بھی آؤ مسجد میں، تبلیغ سننے بھی، تو اعتکافی نیت کر لو، وہ ثواب مفت میں مل جائے۔ صحیح، صحیح، صحیح۔ کانسٹیبل محمد افضل ہیں اور اشفاق احمد ہے لاہور سے۔ رمضان المبارک میں کون سے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، صرف ابلیس یا تمام شیاطین؟ ابلیس اور اس کی ساری اولاد۔ ٹھیک ہے، ابلیس شیطان ہے، شیطان کے معنی ہوتا ہے دوری، ٹھیک ہے، شیطان کا معنی ہے دوری، دوری، لمبی رسی کو کہتے ہیں، اللہ، زیادہ فاصلہ۔ شیطان سے مراد ہے رحمت الہی سے بے حد دور۔ دور، اللہ، تو وہ ابلیس اصل تو اس کا نام ہے، شیطان تو اس دور ہونے کی وجہ سے، مردود ہونے کی وجہ سے کہا گیا۔ اس کی جو ذاتی اولاد ہے ان میں بھی جو، اگر کوئی مسلمان ہے، چونکہ وہ مکلف ہے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، تو کتاب الحیوان کے اس نے مصنف نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو دیا۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کب سے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں چھوٹا سا لڑکا تھا، وہاں بھاگتا کھیلتا پھرتا تھا، صحیح، تو اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی گیا، میں شروع سے مسلمان ہوں، میں جب بالغ ہوا تو مسلمان ہو گیا، تو میں مسلمان ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم زندہ رہے اور حضور مبعوث ہوئے تو میرا السلام علیکم پیش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب وہ پوتا تھا شیطان کا، صحیح، تو بالکل ٹھیک، مسلمان ہو گیا، اب وہ تو قید نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو اگر کوئی ان میں جنوں شیطانوں میں شیطانوں کوئی میں جو مسلمان ہو مسلمان ہو گیا ہے جائیں تو وہ تو مسلمان ہو گیا۔ تو جو وہ پھر رہتا شیطان ہی ہے؟ نہیں، وہ تو بدل گئی نا، بات بدل ہی گیا نا، بدل گئی ٹھیک نا ہے، جی۔ شیطان تو رحمت الہی سے دوری ہے، دوری ہے، وہ بالکل تو صحیح، رحمت الہی میں آ گیا۔ اسی بالکل طرح صحیح، حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ فرمایا لیکن جو میرے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح، یعنی یہ رفاقت اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ شیطان بھی ساتھ لگا تو مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے، بالکل شاید صحیح ہم بات، حضور کے ساتھ نہیں ہوتے، نہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ وہ لفظوں لکڑی کی کا حد تک خشک ستون بدن اللہ مبارک سے مس کرتا تھا تو وہ سب سے لطیف جذبہ محبت کا ہے، سبحان تو اللہ، اسے بھی محبت ہو گئی۔ یار لکڑی، خشک لکڑی، آگ میں اللہ جلنے اکبر، والی، کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو انسانوں میں سے بڑے تھوڑے لوگوں کو ادراک ہوتا ہے، لیکن اسے بھی وہ چلا چلا کر رویا۔ اللہ اکبر، بے شک، تو بے شک، یہ ساتھ لگنے کی بات ہے، جنہوں نے دامان رسالت تھام لیا وہ تو ان چیزوں سے بچ گئے۔ اصل شیطان اور اس کی ساری اولاد قید کر دی جاتی ہے، لیکن جو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے
اس کے پیروکار بن کر شیطان بن جاتے ہیں، وہ آزاد رہتے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ آزاد بالکل صحیح رہتے بات. وہ پھر مہنگائی کرتے ہیں، وہ ہیں، یا وہ پھر اسٹاک اپنے کرتے ہیں، وہ یہ جو انسانوں میں سے لوگوں کو شیطان حساب بن جاتے ہیں، وہ پھر برائیاں کرتے برائیاں کرتے ہیں. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس پہ جائیے اور وہاں پہ کویسچن کا آپشن ہے، اس میں جا کے آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال ہے وقار اشفاق ہیں، یہ لاہور سے. اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ بغیر عذر شرعی روزہ نہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسا اسلام سے خود کو الگ کر لینا. اللہ اکبر. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اسلام ہے کیا؟ اللہ کی اطاعت کا نام. اطاعت کا نام ہے. اللہ کی حکم عدولی کریں گے تو دور ہو جائیں گے. اسلام سے منہ موڑ لیا. کوئی نہیں رکھتا تو بھائی کتنے لوگ ہیں جو سارا دن نماز نہیں پڑھتے، کوئی صرف روزے تو ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح. 5 وقتہ نماز اتنی ہی فرض ہے جتنا رمضان کا روزہ فرض ہے. ہم نہیں پڑھتے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. اچھا حضرت جی، ایک سوال پچھلے دنوں میں نے بہت سے لوگ میرے ایسی ذہن میں اٹک گیا. روزے میں اگر ہم کہیں تنہائی میں بھی ہیں، کسی ایسی جگہ پر بھی ہیں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارے پاس چیزیں میسر بھی ہیں، ہم کھا بھی سکتے ہیں اور باہر آ کے لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی ہم نہیں کھاتے پیتے. ایک ڈر، ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین ہوتا ہے. اب یہ کیفیت صرف روزے میں ہی کیوں ہوتی ہے، باقی امور میں کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سر درد کے لیے آپ ایک گولی کھاتے ہیں تو کتنی دوائیں ہیں اور وہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہی کھاتے ہیں جو سر درد کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے. مختلف امراض کے لیے مختلف ادویات ہوتی ہیں. صحیح. حضور حق کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے نماز بھی ایک گولی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ سوئے ہوئے اٹھیں تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائیں. صحیح. یا اللہ میں کام پر جا رہا ہوں. دوپہر کو چھٹی ہو تو پھر حاضر ہو جائیں کہ اب وقفہ آیا ہے، ریسٹ ہوا ہے، اچھا ہو گیا ہے میرا کام، اگلا پھر بعد میں جا کے کرتا ہوں. صحیح. عصر کو چھٹی ہو گئی، پھر حاضر ہو جائیں، یا اللہ آج کا بڑے مزے کا ہو گیا. سبحان اللہ. مغرب کو پھر جائیں، اللہ آج کا دن تو ختم ہو گیا، الحمدللہ مجھے تیری رحمت نصیب رہی، میں تیری برکتوں سے مستفید رہا. عشاء کے بعد سو جائیں. عشاء حضور فرماتے ہیں کہ پڑھیں اور سو جائیں. اور عشاء، یا اللہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، دن ختم ہو گیا، صبح انشاءاللہ پھر حاضر ہوں. یہ ایک اصل مقصد حضور حق ہے. اور اس سے روزے سے بھی اصل مقصد حضور حق ہے. مخلوق کا شعور و ادراک اللہ کو پا نہیں سکتا، کوئی شک نہیں. اس کی صفات کا کچھ حصہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جانتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ پروردگار ہے، یہ صفات ہیں. اب ان صفات میں ذات کا پرتو بھی تو ہے نا، ذاتی کی صفات. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو ان کو اتنا مضبوط کرنے کے لیے کہ بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن اسے اتنی کیفیت ہو جائے گویا وہ دیکھ رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نہیں دیکھتا مگر میں تجھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. نہیں دیکھتا مگر میں تجھے دیکھتا ہوں. یعنی اس کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ گویا میرا رب میرے پاس دیکھ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ عمومی طور پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو روزہ رکھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے اس میں یہ احساس پیدا ہو ہمیں جاتا اپنا امتحان رمضان کے بعد بھی لینا ہے، چاہیے لینا نا، چاہیے۔ کہ جب میں تنہائی میں پانی نہیں پی سکتا تو میں تنہائی میں گناہ کیسے، کیسے کر سکتا ہوں؟ اصل میں بات چوری کیسے کر سکتا ہوں، میں کسی کی جان ناجائز کیسے لے سکتا ہوں۔ بالکل صحیح، کیونکہ میں روزہ نہیں توڑ رہا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ مقصد تو یہ کیفیت ہے نا کہ پھر یہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، پھر ہمہ وقت آپ اللہ کے روبرو جی ہیں۔ یہ بات، اصل بات کہ اللہ کے روبرو جینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے کہ یہ کیفیت جب ہو جائے گی تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں مقصد گے، یہ ہے نا، کوئی مسئلے مقصد نہیں پیچھے رہ حیات جائے۔ ہی یہ ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کے روبرو ہیں، اگر یہ احساس ہو جائے اور دل سے یہ آواز آ جائے تو پھر میرا خیال ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، جب اللہ ساتھ ہے، زندگی باغ و بہار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اگلا دکھ بھی جو ہوتا ہے نا منور میاں، اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح، ایک آدمی کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو وہ بڑا چلاتا ہے، ایک آدمی کا بازو یا پاؤں کٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی اور سلامت ہے، میں ابھی اور جہاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ کتنے مجاہدین ہم نے دیکھے زخمی ہو کر آئے اور ڈاکٹروں سے کہتے تھے یار اسے جلدی جلدی کرو، جو کرنا ہے، ابھی جنگ جاری ہے، مجھے جانا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک کیفیت اس کے پیچھے ہوتی ہے، جس کو کانٹا چھپا وہ رو رہا ہے، جس کی ٹانگ کٹ گئی وہ کہہ رہا ہے یار اسے جوڑو جاڑو، مجھے پھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، بے تو شک، دنیا کا دکھ بھی آئے، حضور حق حاصل ہو تو تکلیف نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، اندر نہیں دکھتا، دل نہیں دکھتا، ظاہری بدن سے گزر جاتی۔ صحیح بات، صحیح بات ہے۔ راحت بھی آئے تو تکبر اور فخر اور بڑائی نہیں آتی۔ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں۔ یہ جو راحت ہے یا دولت ہے یا سہولیات ہیں، ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، بالکل یہ صحیح، بندے کو تکبر اور غرور میں مبتلا، وہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انسانی زندگی کا جو معیار اللہ نے مقرر اس کے مطابق گزر جاتی ہے، پھر ابدی زندگی میں وہ راحتیں پاتا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ حضرت جی اگلا سوال عرفان بکر سے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت صحت عطا فرمائے، درخواست ہے کہ میرے لیے استقامت دین کی دعا فرما دیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل خاص طور پہ رمضان المبارک میں مختلف ٹی وی چینلز انعامات تقسیم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے عوض، اور یہ بیش قیمت انعامات ہوتے ہیں، اس میں انسان کی محنت شامل نہیں ہوتی، تو کیا یہ انعامات لے لینے چاہیے؟ میرے بھائی یہ کوئی دینی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹی وی والوں کو اپنے ریٹنگ کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کو ریٹنگ کی فکر جی ہاں، ہوتی ہے۔ وہ انعامات جو ہوتے ہیں وہ طور اشتہار وہ کمپنیاں دیتی ہیں، انہیں اپنا مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی دماغ خراب تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال 15-20 موبائل مفت دیں گے تو 15-20 ہزار ہمارے بک جائیں گے، بک جائیں گے، بالکل صحیح بات ہے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح تو بات، اسے آپ دین میں کیوں گھسے، ہر بات کو دین میں کیوں گھسیٹتے صحیح، ہیں؟ یہ تو دنیا کے طریقے قاعدے ہیں، کہیں کوئی جائز ہے کہیں کوئی ناجائز ہے، وہ الگ بات ہے، بالکل جائز ناجائز ملے جلے، یہ تو کاروبار کے طریقے ہیں، وہ دے رہے ہیں آپ لے لیں، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک اس ہے، کا business دین ہے، سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹی وی چینلز یا میڈیا بھی جو کچھ رمضان شریف میں کرتا ہے الحمدللہ اس میں بہت سی اچھی باتیں، علماء کی باتیں سناتا ہے، واعظ نصیحت کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر میڈیا بزنس کر رہا ہوتا ہے، بالکل، اور میڈیا پورے رمضان میں جتنا بزنس کرتا ہے پورے سال میں نہیں کرتا۔ اور یہ جو انعام آپ کو مل رہے ہیں وہ انعام دینے والی کمپنیاں ہوتی ہیں پیچھے، میڈیا خرید کے نہیں دیتا، بالکل ایسے ہی ہے، وہ اپنا بزنس کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو 10-20-100 موبائل مہینے میں تقسیم ہو جائیں گے لیکن ہمارے کئی لاکھ پھر بکیں گے، دیکھیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ہمارا اشتہار اور شہرت تو 20 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائے گی نا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، اگر 100 موبائل مفت دیا تو 20 کروڑ لوگوں تک موبائل کی بات پہنچ گئی،
تو صحیح میرا بات ہے۔ 20 نے نہ خریدا، 10 نے نہ خریدا، 5 نے 2 کروڑ تو خریدے. خریدیں گے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے ان کو، بہت زیادہ فائدہ ہوتا تو ہے. یہ بزنس کے ہیں سارے صحیح، ٹریک. بالکل صحیح، بالکل صحیح. قمر سلطان گوجرا سے یہ کہتے ہیں کہ کیا روزہ دار بیماری کے دوران انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ انجیکشن کا کوئی منع نہیں، کوئی بھی لگوا منع نہیں ہے؟ انجیکشن جو انٹروین ہے ٹھیک ہے. رگ کے اندر جو لگایا جاتا ہے اس پر علماء اعتراض کرتے ہیں. اچھا، وین کے اندر اگر وین لگے کے گا تو اندر پھر لگے گا تو وہ ایک غذا کی قسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور اگر مسل کے اندر لگے گا وین تو کے اندر وہ انجیکشن لگتا ہے کہ آپ کھانا کھا کر اس سے جو کچھ بن کر وین میں جاتا ہے وہ بنا ہوا انجیکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر براہ راست بجائے منہ اور معدے کے راستے کے آنے کے وہ ڈائٹ پہنچ وین میں جاتی ہے، داخل وین کر میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ خوراک اور غذا ہوتی ہے تو صحیح. بعض حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روزے میں اس سے اعتراض کیا جائے. دوسرا انجیکشن جو مسل میں لگتا ہے اس کی تو کوئی نہیں، وہ تو غذا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. غذا ہوتا تو وین میں لگتا، وین میں لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے تو کوئی منع نہیں ہے. اچھا، آخری سوال حضرت جی اس میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. حشم سلطان ہے راول پنڈی سے. عام طور پہ یہ تاثر بہت پھیل چکا ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کو ہوتی ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ بہت کریم ہے، ہمارے اندازوں سے زیادہ کریم ہے. کوئی شک نہیں. جو میری ناقص معلومات ہیں ان کے مطابق لیلۃ القدر کبھی ساری دنیا میں ایک رات میں نہیں ہوتی، صحیح، بالکل ٹھیک اور ہے. ساری دنیا پر کبھی ایک وقت میں رات بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں دن ہوتا ہے، کہیں کئی رات رات ہوتی ہوتی ہے، بے شک. ہے. تو یہ مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں ہوتی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں. سبحان اللہ، بالکل. اور جہاں جس کو جو مل جائیں. جہاں جس کو جو مل جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv. اس پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال کوشچن کے آپشن میں جا کے سوال اپنا ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے تمام گزشتہ پروگرامس بھی مل جائیں گے، اور حضرت جی کی تمام تفاسیر جو ہیں وہ بھی اس پہ آپ کو مل جائیں گی، اور بہت کچھ اس ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا. آپ یہ ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا